بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈی فیلوز، آئیے آج کا لیکچر شروع کرنے سے پہلے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ایک دفعہ پھر ملتجی ہوں کہ مولا کریم ہمیں ایسے سجدوں کی توفیق عطا فرما کہ جس سے خدمت خلق کا جذبہ بڑھے. ڈی فیلوز، آج ہم ایک اہم لانگ سٹینڈنگ کوئری کو آنسر کرنے جا رہے ہیں. وہ لانگ سٹینڈنگ کوئری یہ ہے کہ عمومی طور پہ یہ کویشچن پوچھا جاتا ہے کہ اگر انویسٹیگیشن جو ہے وہ جے آئی ٹی کرے تو اس کی تبدیلی تفتیش کا طریقہ کار کیا ہوگا. یہ ایک لیجیٹیمیٹ کویشچن ہے جو اکثر اذہان میں آتا ہے، اس لیے کہ جے آئی ٹی کی تشکیل میں اکثر اوقات جو افسران ہیں وہ سم ٹائم ڈی آئی جی رینک کے ہوتے ہیں، ایڈیشنل آئی جی رینک کے ہوتے ہیں. جیسا آپ کو معلوم ہے کہ عمران خان پر حملہ کے کیس میں جو افسر ہیڈ کر رہا تھا وہ ایڈیشنل آئی جی صاحب تھے، اور اس کے سیکشن 19A کے اندر بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کا کنوینئر جو ہے وہ ناٹ بلو دی رینک آف 18 گریڈ ہوگا. تو جب اس رینکس کے آفیسرز ہوں گے، اور پھر یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ جو آفیسرز ہیں وہ مختلف سم ٹائم اضلاع سے ہوتے ہیں، سم ٹائم مختلف ریجن سے ہوتے ہیں. تو اس صورت میں اگر جے آئی ٹی کی تفتیش پر کوئی شخص اپنے آپ کو ایگریڈ فیل کرتا ہے تو اس کی ریڈریسل چینج آف انویسٹیگیشن کے ذریعے کیسی ہوگی. یہ فیلوز، عمومی تاثر یہ ہے کہ انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 کے اندر چینج آف انویسٹیگیشن کی کوئی پروویژن موجود نہیں ہے، اور پولیس آرڈر 2002 کے اندر جو میکانزم ان پلیس ہے وہ ان چیزوں کو کور نہیں کرتا. لیکن اس پر اس کویشچن کو ایڈریس کیا گیا ہے ڈیئر فیلوز. لاہور ہائی کورٹ لاہور کی ایک لیٹسٹ ججمنٹ 2023 LHC پیج 3969 طارق سیم شیخ صاحب نے اس کویشچن کو ٹیک اپ کیا اور ایڈریس کیا. آنریبل کورٹ نے یہ کہا کہ یہ تاثر غلط ہے کہ انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 کے اندر جے آئی ٹی اگر تفتیش کرے تو اس کی تبدیلی تفتیش کے حوالے سے کوئی بھی میکانزم ان پلیس نہیں ہے، یا اگر کوئی پارٹی اگریوڈ ہے تو اپنی ریڈریسل آف گریوینس کے لیے کہیں پہ ریپریزنٹیشن موو نہیں کر سکتی. آنریبل کورٹ نے کہا کہ اگر کوئی شخص جے آئی ٹی کی تفتیش سے اگریوڈ ہے تو وہ فیڈرل گورنمنٹ کو ریپریزنٹیشن دے گا فار چینج آف انویسٹیگیشن، اور فیڈرل گورنمنٹ ود ان اے ریزنیبل ٹائم اس کی ریپریزنٹیشن کو ڈیسائیڈ کرے گی، ڈسپوز آف کرے گی. یہ اس کا پیرا نمبر 38 ہے جس کے اندر آنریبل کورٹ نے یہ آبزرویشن دی. پہلے میں آبزرویشن آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر ریلیونٹ دو سیکشن کا جو آنریبل کورٹ نے اس پیرا کے اندر ذکر کیا وہ آپ کے سامنے ریڈ آؤٹ کروں گا. آنریبل کورٹ نے کہا کہ اٹ از انکریکٹ دیٹ the ATA doesn't contain any provision for a change of investigation from a GIT. Section 19(1)(a) and 28(3) of the Act give the authority to the federal government. If a person has a genuine grievance, he may also make a representation before it. The maximum everything which is not forbidden is allowed applies here. The government is obligated to decide on such representation within a reasonable time. ڈی فیلوز، اب اگر ان دو سیکشنز کو میں آپ کے سامنے ریڈ آؤٹ کروں تو یہ زیادہ اس حوالے سے کنسیپٹ کلیئر ہو جائے گا. 19(1)(a) یہ کہتا ہے کہ ناٹ ود اسٹینڈنگ اینی تھنگ کنٹینڈ ان اینی ادر لا فار دی ٹائم بینگ ان فورس، the federal government may, in respect of any case registered by or under investigation with the police or any other investigating agency or authority, by other in writing interest inquiry or such investigation to such agencies or authorities as it may deem fit, and thereupon the police or any other investigation agency or the authority shall transfer the record of the case to such agency or authority. اس سیکشن کو پڑھنے کے بعد اور 28 کا سب سیکشن 3 پڑھنے کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس خود بھی اختیار ہے کہ وہ انویسٹیگیشن کو چینج کر سکتی ہے، اور ایگریوڈ پارٹی کے پاس بھی اختیار ہے کہ وہ فیڈرل گورنمنٹ کو ریپریزنٹیشن موو کرے، اور فیڈرل گورنمنٹ انڈر این اوبلیگیشن ہے کہ وہ اس ریپریزنٹیشن کو ود ان اے ریزنیبل ٹائم ڈیسائیڈ کرے گی. 28(3) کہتا ہے دی فیڈرل گورنمنٹ may in the interest of justice and for protection and safety of witnesses and investigation transfer the investigation of any case from one place to any other place in Pakistan. ڈی فیلوز، یہ آپ کا کوشچن تھا کہ جے آئی ٹی اگر تفتیش کرے اور کوئی شخص اس سے اگریوڈ ہو
تو وہ اپنے گریوینس کی ریڈریسل کے لیے کہاں پہ اپلیکیشن ریپریزنٹیشن دے گا؟ تھینک یو سو مچ.